اب عامر صاحب جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عامر ملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم سٹارٹنگ آف رمضان میں ہی ہماری جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے, اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھا ہوا تو آپ نے پہلے بھی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ بھی جو سیکھنے کو ملے گا. اور اس میں مشہور ہوں ہمارے یہ جو پروفیسر ہیں جاوید گوہر صاحب, کہ انہوں نے ملاقات کی آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وجاہت صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد میں ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آپ کے لیے یہ سیشن ارینج کیا. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک مختصر سا ایک تعارف کروا دوں کہ مائی نیم از عامر ملک اینڈ آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک گائیڈنس سینٹر. ہمارا یہ جو سینٹر ہے اس کے ساتھ مختلف ممالک کے مسلمان انگیجڈ ہیں. یو ایس اے سے ہیں, یو کے سے ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, انڈیا سے ہیں, ایون فلپین سے ہیں, سنگاپور سے ہیں. ہم لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں. فیس بک کا نام تو خیر آپ سب نے سنا ہوگا, بلکہ آپ سب لوگ یوز بھی اس کو کرتے ہوں گے. فیس بک پہ 5 گروپس نہیں, 10 نہیں, 50 نہیں, بلکہ 100 سے زیادہ گروپس ہیں جہاں پہ بیسیکلی وہ اینٹی اسلامک گروپس ہیں. انگریز کرسچنس ہیں جنہوں نے وہ گروپس بنائے ہیں, اور ان کے ساتھ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور غیر مسلمان ہیں. غیر مسلمانوں میں کرسچنس ہیں, یہودی ہیں, بدھسٹ ہیں, ہندوز ہیں اور مسلمان ہیں. اب چونکہ یہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کرسچن کو ہندو کے مذہب سے کوئی پرابلم نہیں, ہندو کو کرسچن سے کے مذہب سے کوئی پرابلم نہیں, ان دونوں کو یہودی کے مذہب سے کوئی پرابلم نہیں, اور ان سب کو بدھسٹ کا جو مذہب ہے ان سے کوئی پرابلم نہیں. مگر یہ جتنے بھی وہاں پہ غیر مسلمان ہیں ان کو صرف ایک مذہب سے پرابلم ہے, اور وہ ہے دین اسلام. اور وہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, کہ جو میجورٹی آف مسلمز ہیں وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اور اس وجہ سے جب وہاں پہ جب اسمائلنگ ایموجی سے یا لافنگ ایموجی سے جب سوال مسلمانوں سے کیے جاتے ہیں, تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کا وہ سب کچھ ساڑ کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ بڑی سخت قسم کی اپنا پوسٹیں ہوتی ہیں رسول اللہ کے خلاف, اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی جب انفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی تو برداشت تو ہم سے بھی نہیں ہوگا, آپ سے بھی نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کی وہاں پہ ایگریسو لینگویج آپ لوگ استعمال کریں گے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایگریسو لینگویج یوز ہوگی. پھر وہاں کے جو ہے نان مسلمس وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایگریسو لینگویج ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر وہ تمام گروپس میں اس کو پوسٹ کرتے ہیں, اپنے سوشل کانٹیکٹس میں وہ پوسٹ کرتے ہیں. پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے سے آگے اس کو شیئر کرتے جاؤ, فارورڈ کرتے جاؤ کہ یہ مسلمان ہیں, یہ ان کا دین اسلام ہے, کہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے اور یہ صرف ایگریسو لینگویج استعمال کرنا جانتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ اس میں کوئی سیکنڈ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک سچا دین ہے جس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ سچا دین ہونے کے باوجود ہم لوگ ان کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے پاتے, کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. فیس بک پر آئی ہوئی ہر انفارمیشن ہم لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اچھا, فیس بک پہ کوئی بھی پوسٹ آتی ہے آپ لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں یا بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ جو انفارمیشن آتی ہے وہ بھی ہم لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ای میل پہ کوئی انفارمیشن آتی ہے ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. کالج میں کوئی نوٹس لگا ہو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ ہم بغیر سمجھے کیوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟
ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے حوالے سے ہم لوگ نہیں پڑھ رہے. سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میں سورہ یاسین صرف 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سورہ یاسین کی آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، مگر قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، تو آپ سورہ یاسین کو 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. چلو خیر، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر آپ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ جی مجھے 3-4 سال ہو گئے. میں نے کہا اگر آپ کو 3-4 سال ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی تو بڑی مضبوط گرپ ہوگی سورہ یاسین پہ، کہ سورہ یاسین میں گائیڈ لائنس کون سی ہیں، سورہ یاسین میں احکامات کون سے ہیں، سورہ یاسین میں واقعات کون سے ہیں. کہ نہیں جی وہ تو مجھے نہیں پتہ. کہ جی کیوں؟ وہ جو میں نے پوچھا کیوں نہیں پتہ؟ جی میں تو اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھتا ہوں. اب یہ اگر ہماری صورتحال رہے گی تو جب آپ کا سامنا غیر مسلمانوں کے سامنے ہوگا اور جب وہ آپ کے ساتھ جب سوالات کریں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ایک بڑی بیسک سی چیز ہے کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ سورہ البقرہ میں کتنے حکم ہیں، سورہ البقرہ میں 75 احکامات ہیں. سورہ آل عمران میں کتنے حکم ہیں؟ سورہ آل عمران میں 28 احکامات ہیں. سورہ نساء میں کتنے حکم ہیں؟ سورہ نساء میں 40 احکامات ہیں. کیا ہمیں ان احکامات کا پتہ ہے؟ قرآن کے جو 224 احکامات کی یہ جو آپ کو جو پکچر جو نظر آ رہی ہے، ویسے کسی کو آئیڈیا ہے کہ پورے قرآن میں کتنے حکم ہیں؟ پورے قرآن میں تقریباً 600 سے زائد احکامات ہیں. پھر آپ کا سوال ہی ہوگا کہ یہ پھر بک جو کمپائل کی ہے یہ 224 احکامات کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ والیوم 1 ہے. والیوم 2 جب آئے گا تو وہ سارے احکامات کے ساتھ آئے گا. پہلے ہم لوگ 224 احکامات تو ہم لوگ پڑھ لیں، پہلے سمجھ تو لیں. سورہ الفرقان آیت نمبر 30. ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. کیا یہ بات درست ہے نا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا. اب اس کو ہم کس طرح بیلنس کریں؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ دنیا چھوڑ چکے، وفات پا چکے، اور وہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھا لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے. ہم لوگ تو ابھی اس دنیا میں ہیں، تو ہمارے پاس تو اپرچونٹی ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھ لیں، گائیڈ لائنس سمجھ کر پڑھ لیں، احکامات سمجھ کے پڑھ لیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب قیامت ہوگی، قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک سوال کر لے، اور وہ ایک سوال ہی ہم سب پہ بھاری ہوگا، ان لوگوں پہ بھاری ہوگا جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، کہ ہم نے 23 سال کے عرصے میں ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک قرآن، ایک کتاب جو نازل فرمائی تھی، کیا آپ نے سمجھ کے پڑھی تھی؟ کیا آپ نے قرآن سمجھ کر پڑھا تھا؟ تو ہم وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں. بڑا ایک بیلنسڈ سسٹم ہے اسلام میں. حدیث میں ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا. تو ہم نے یہ کانسیپٹ یہ لے لیا کہ قرآن کو بس عربی میں پڑھتے جاؤ اور ہم اینڈ وی ول گیٹ ریوارڈس، وی آر گیٹنگ ریوارڈس. پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا. تو آپ اگر ایک حرف اگر پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو اس پہ ریوارڈس تو ہیں. سورہ یاسین آپ نے پڑھی کہ آپ نے قرآن میں جتنا بھی آپ نے آیات پڑھی اس پہ ریوارڈس تو ہیں، مگر قرآن میں اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ ہے کہ جب آپ ایک حکم پر عمل کریں گے تو اس پہ 20 ٹائمز ریوارڈس ہیں. ایک اتنا آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے پر بھی آپ کو ریوارڈس مل رہے ہیں، اور وہ پڑھنے پر ریوارڈس اس لیے مل رہے ہیں کہ آپ قرآن کے احکامات پر عمل کریں. پہلے ان احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کریں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں. اب سوال یہ ہے کہ جی قائم کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ احکامات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قائم کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہ پاکستان میں گورنمنٹ نے
ایک ٹریفک کا اصول بنایا, زندگی میں فرسٹ ٹائم بنایا, اور وہ اس کے بعد انہوں نے لوگوں تک ٹرانسفر کر دیا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس پہ پھر جب آپ عمل شروع کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا, کہ آپ لوگ اوور اسپیڈنگ نہیں کریں گے, آپ کے ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میرے احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے اس پہ عمل کرو. یہاں تک کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. یہ جو اینٹی اسلامک گروپس کی جو میں نے جو بات کی تھی کہ جس میں مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے ٹاپ آف دا ریلیجن کون سا ہے؟ اور کوئی سب ٹاپ آف دا لسٹ نمبر 1 ریلیجن جو ہے اس وقت, جی بالکل صحیح, نمبر 1 کرسچینٹی, نمبر 2 پہ اسلام ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ, یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے, مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنے مسلمان ہیں جن کے دل میں اور دماغ میں سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. یہ وہی وجہ ہے کہ ان گروپس میں جس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے, پھر ہم لوگ کرتے کیا ہے, ہم لوگ بجائے عالم دین سے پوچھنے کے ہم لوگ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے وہ جواب نہیں ہوتے, تو پھر ہمارے دل پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنے سوال آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جواب نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اسلام, استغفر اللہ. اور اس مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک قرآن کی آیت ہے, سورہ الانفال آیت نمبر 73, اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پیدا ہوگا. کون سا فتنہ پیدا ہوگا, کون سے کام نہیں کرو گے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے. ایگزامپل تو خیر یہاں پہ ایک بڑی ریلیونٹ سی میں دینے لگا ہوں. آپ میں سے کتنے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے ریلز یا کلپس یا ویڈیوز دیکھی ہوں زومبیز کی؟ اچھا, وہ جو ریل ہے اس میں آپ دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو زومبیز ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں زومبی بنا رہے ہوتے ہیں. Am I right? مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان آگے آگے بھاگ رہا ہے, قادیانی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمیں وہ پکڑ رہے ہیں اور ہمیں پکڑ کے وہ قادیانی بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں قادیانی لوگ کتنے ہو چکے ہیں؟ وہی اندازہ, پوری دنیا میں 8 کروڑ قادیانی ہیں اس وقت, جو ہم جو مسلمان ہیں ہمارے مسلمانوں سے وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ہمارے پیچھے, یہ گروپ ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ میں سے کسی نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جہاں پہ قادیانی بندہ بیٹھا ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرو, کیونکہ یہ بڑے میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں اور ہمیں ٹریپ کر لیتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ کس نے کہا یہ؟ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایسے ہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں ٹریپ کر لیں گے وہ. ہمارا دین سچا دین ہے اور ہمارے دین اسلام میں وہ ہمیں ٹریپ کر لیں گے. از اٹ پاسبل؟ لیکن یہ پاسبل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. اور یہی ریزن ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 سے 200/150 تک پہنچ جاتا ہے غصے میں, کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. خاتم النبیین کا بھی انہوں نے مفہوم چینج کیا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں, وہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. دوسرا گروپ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایتھیسٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے. اور میں
یونیورسٹیز کے نام نہیں لوں گا جہاں پہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ مسلمان آگے آگے بھاگ رہے ہیں, ایتھیسٹ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ہمیں ایتھیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی محنت کی ہے, میں نے اپنا محنت کی, خدا کا اس میں کیا رول ہے, اللہ کا کیا رول ہے. ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے. جو محنت ہے, جو ایفرٹس ہے, وہ میری ایفرٹس ہے. اللہ کو کس نے بنایا؟ استغفر اللہ. اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں. تیسرا جو ہے گروپ, وہ گروپ ہے جو ہمارے مسلمانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ ہے کرسچنس کا, کہ وہ ہمیں پکڑتے. لیکن یہاں پہ وہ لوگ اتنے کامیاب نہیں ہو رہے. تھوڑی بہت ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے, اللہ کا شکر, کہ یہاں پہ جو ہے وہ کرسچنس اتنے زیادہ نہیں ہو رہے, پھر بھی ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی رہے ہم لوگ. آپ کو اگر کوئی قادیانی ٹکر جاتا ہے, کوئی ایتھیسٹ کوئی اگر ٹکر جاتا ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ گولی مار دیں گے. یہی چیز اینٹی اسلامک گروپس میں ہو رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ گولیوں ہی کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں. قرآن کو سمجھنا چاہیے اور نالج حاصل کرنا چاہیے. ایک آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122, جس کا ٹاپک ہے کہ دعوت دین کے لیے دین کی سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ میں مصروف رہنے کے یہ معنی نہیں کہ آپ دین کے دوسرے شعبوں کو نظر انداز کر دیں. کا سلسلہ جاری رہے تاکہ دین کی گہری سمجھ ہو سکے. سورہ توبہ آیت نمبر 41, نکلو اللہ کی خاطر چاہے ہلکے ہو یا بھاری. اس کا مطلب یہاں پہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے جاؤ. آپ کے یہ جو نالج کے حوالے سے جو اینٹی اسلامک گروپس جو کر رہے ہیں, وہاں پہ بہت کم مسلمانوں کی اپنا تعداد ہے جو وہاں پہ ان کے سوالوں کو جواب دے پاتی ہے. اور انہی گروپس میں ہماری آرگنائزیشن بھی شامل ہے کہ ہم وہاں کے مسکنسیپشنس اور ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں. اور لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے مسلمانوں کی. ویسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن نالج کے حوالے سے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو دین تبلیغ ہے, آپ کو شاید اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ دین تبلیغ جو ہے وہ فرض ہے. اور فرض جو ہے وہ تو اب اس حوالے سے بھی ہو گئی ہے کہ چونکہ ایتھیسٹ, قادیانی, یہ جو ہے کرسچنز, یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نالج حاصل کریں. اور آپ سب لوگ فیس بک تو اپنا استعمال کرتے ہیں, آپ کو کہیں پہ جانے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. وہ گروپس ہم آپ کو جو ہے وہ اپنا بتا دیں گے. ان گروپس میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے دین تبلیغ کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن میں ہے. سورہ النحل آیت نمبر 125. ابھی آپ نے کہا تھا جی کہ ہم ان کو گولی مار دیں. اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. سوال ہے گفتگو کیسے کریں گے آپ؟ علم ہوگا, نالج ہوگا تو آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے نا, ورنہ آپ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. آپ سب لوگ ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تاکہ آپ نیک باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکیں اور آپ اللہ پر ایمان رکھیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. آپ میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے. اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں پاکستان کی جو یوتھ ہے, آپ سب لوگ اس وقت ٹارگٹ ہے ان کے. ابھی تک آپ تک یہ شاید ایکسپیرینس نہ ہوا ہو, لیکن یہ ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی آپ کو ہوگا. کیونکہ میں جب آج سے 10 سال پہلے جب میں کمپیوٹر میں جب ایک اپنی ایک کمپنی کی پروڈکٹس کی
جب میں مارکیٹنگ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک گروپ پاپ اپ ہوا تھا، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ اور وہ ٹاپک ایسا تھا کہ وہ میں نے جوائن کیا، اور وہاں پہ جتنی بھی پوسٹیں تھیں وہ سب کے ساتھ اسلام کے خلاف تھی. اس وقت میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. پھر خیر اچھا، اور وہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ اگر ان کو قرآن سے اگر جواب دیں گے تو وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ کا اور مذاق اڑائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا اسلام اتنا سچا ہے تو ہمیں ہماری بائبل سے جواب دو. اب آپ کو 2 سویلائزیشنز پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن اور بائبل اور احادیث. سوال یہ کہ ہم لوگ قرآن تو پڑھتے نہیں تو بائبل کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم لوگ قرآن تو اپنا پڑھتے نہیں، احادیث کہاں سے پڑھیں گے؟ احادیث کے خیر چلو پھر بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن جو ہے اس کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو اس معاملے کو کائنڈلی سیریس لیں، کیونکہ وہاں پہ تعداد بہت تھوڑی ہے، آپ لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے ڈیفینڈ کریں گے، ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، تو مسلمان وہاں پہ گمراہ نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اب نالج کس طرح جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. اب آج سے بھی اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، پورا قرآن پڑھیں، تو اس میں بھی آپ کو کوئی میرا خیال ہے 4 سے 6 ماہ لگ جائیں گے جو اس کی جو ہے ٹرانسلیشن. پھر جو احادیث ہیں اس میں بخاری شریف کے ہی 12 والیومز ہیں، تو اس میں ہم لوگ آپ کو جو ہے وہ ٹرین کریں گے، آپ کو ہم ٹریننگ دیں گے، کیونکہ ہمارا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور الحمدللہ بے شمار کرسچنس میرے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے. اس میں دو میڈیکل لیڈیز ہیں جن کی عمر 65 ایئر سے اوپر ہے. وہ ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اگر آپ اس ٹریننگ لینے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو ٹریننگ آپ یہ جو فتنہ جو پھیل رہا ہے، اس فتنے کو آپ لوگوں نے ہی بچانا ہے. وہاں پہ سوری ٹو سے وہاں پہ کوئی عالم دین نہیں ہے، اس گروپ میں کوئی عالم دین نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو وہاں پہ ہونا ہے، اور ہم لوگوں کو دین اسلام کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ کام کرنا ہے. یہ جو ہے کتاب 224 کمینٹس آف دی ہولی قرآن، یہ میں نے کمپائل کی 3.5 سال کے عرصے میں. 3 ڈفرینٹ لینگویجز میں ہے. ایک ہی بک ہے جو کہ انگلش، اردو اور عربک میں ہے. اس میں صرف احکامات ہیں، صرف گائیڈ لائنز ہیں. سورہ البقرہ سے 75 حکم لیے ہیں، سورہ عمران سے 25 لیے ہیں، سورہ نساء سے 40 لیے ہیں، اور اس طرح 224 احکامات جو ہے وہ میں نے کمپائل کیے ہیں. یہ اس کے علاوہ ایک بڑا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے نان مسلمس کا، کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پہ پھیلا ہے. اور اس حوالے سے وہ ہماری جتنی انسلٹ کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. اور اس ٹاپک میں بھی میں نے کتاب لکھی ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تاکہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ ریالٹی کیا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس بک کو جو ہے اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے. آپ یہ جو 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کے ساتھ اس میں سے ایک حکم پڑھ لیا کریں. تو 5 نمازیں آپ نے پڑھی تو کتنے احکامات پڑھ لیے؟ اور اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ یہ اپنا پڑھتے جائیں گے. اس میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو کی ہے مولانا جوناگڑی صاحب کی، جو کہ بڑی سمپل ٹرانسلیشن ہے، اور انگلش کی ہے یوسف علی کی اور صحیح انٹرنیشنل کی. تو یہ میں نے آپ سے جو ہے وہ بات کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کائنڈلی تھوڑا سا ذرا سیریس ہوں. آپ کو اس ٹریننگ کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا ہوگا، اور ان کے ساتھ جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا ہوگا. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، فیس بک آپ کے ہاتھ میں ہے. صرف آپ لوگ اگر آدھا گھنٹہ بھی اگر دے دیں یہ دین تبلیغ کے لیے، تو اس کے احکامات، اس کے جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اور یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ حافظ.